إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس سے پیشتر آیت میں انفاق مال کا تذکرہ تھا. اللہ کے راستے میں مال کی قربانی دینا اور کس جگہ پر دینا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. اس آیت کریمہ میں انفاق جان یعنی جان کی قربانی کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس بات کو بتلا دیا گیا ہے کہ جان کی قربانی دینا گرچہ طبعی طور سے وہ گراں ہیں لیکن اس گرانی کا ازالہ بھی اس آیت کریمہ میں کر دیا گیا ہے. اور بلا شبہ جان کی قربانی جان کی بازی یہ ہر جاندار کے لیے بڑی مشکل ہے. ہر جاندار اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جان نچھاور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور حضرات صحابہ تو وہ تھے جو اللہ کے راستے میں جان نچھاور کر دینے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے. صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے نچھاور کرنے سے دریغ کیا ہو. صحابہ تو وہ تھے جو اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرتے تھے، خوشی کے ساتھ کرتے تھے اور یہ نعرے لگاتے تھے فزت ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. دنیا حیرت کرتی تھی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن یہ کون سی کامیابی ہے؟ صحابہ تو وہ تھے جو اس طرح کے نعرے لگایا کرتے تھے اور یہ ترانے گنگناتے تھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے جبکہ میں اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، میں شہید کیا جاتا ہوں. یہ تو وہ لوگ تھے. قرآن مجید نے موت کی محبت پر ان کی شہادت پیش کی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. یہ تو وہ لوگ ہیں جو محبت کی تمنا کرتے ہیں. کہا تم تو وہی تو ہو جو محبت کی تمنا کرتے تھے، محبت سے اس کو چاہتے تھے موت آنے سے پہلے. حضرات صحابہ تو وہ تھے کہ کبھی ان کو طبیعی طور سے بھی گرانی نہیں ہوئی. قرآن مجید نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا اور پھر اس کے بعد امت کے سارے افراد اس آیت کریمہ میں مخاطب ہیں، اور سب سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی نچھاور کر دیں. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے گراں ہیں. واو اس میں حالیہ ہے، ہوا مبتدا، کرہن خبر ہے. جب ہم حضرات صحابہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حضرات صحابہ کے سلسلے میں جو کہی جا رہی ہے یہ تو بطور تراحم کے کہی گئی ہے. یہ ان کے حال کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ تو جان نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں. اب بطور تراحم کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بڑا حکم تم کو دیا جا رہا ہے، گرچہ یہ طبعی طور سے گراں ہیں. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو درمیانی شب میں کوئی حکم دیں، کوئی ضروری کام اس کو بتلائیں، بیٹے یہ کام تمہیں کرنا ہے، گرچہ اس وقت مشکل ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے گرچہ یہ مشکل ہے، یہ بطور تراحم کے ہے. اولاد، سعادت مند اولاد اپنے والدین کی اطاعت کو کوئی گراں نہیں سمجھتی ہے، بلکہ اس حکم کو بجا لانا وہ اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ماں باپ بطور تراحم کے اس کو کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. وہ رحمان اور رحیم اپنے بندوں کو جب حکم دیتا ہے کتب علیکم القتال تو بطور ترحم کی یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. لیکن اگرچہ یہ بات وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ یہ تو ہمارے حسب حال ہے، ہمارے لیے جان کی بازی وہ بڑی گراں ہیں. اللہ نے اس گرانی کو دور کرنے کے لیے آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں مرغوب ہو، پسند ہو، اور وہ تمہارے لیے برا ہو، وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور تم نہیں جانتے ہو. اے بندو، جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو بس تم اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہو، اسی میں تمہاری سعادت ہے اور اسی میں تمہارے لیے سرفرازی ہے. یہ بات کہی گئی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اب یہ آیت کریمہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، یہاں تھے حضرات صحابہ بھی ہیں، لیکن دشمنان اسلام
یہاں بھی آپ کو چین نہیں لینے دے رہے ہیں، اور اس وقت خاص طور سے مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کو برباد کرنے کی پوری سازش رچ لی ہے۔ ایسے موقع سے جب دشمنان اسلام یہاں بھی مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ضروری چیز تھی کہ دشمنوں کی اس حرکت پر، اس نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے دستے اسی غرض سے بھیجا کرتے تھے تاکہ حفاظت رہے، مدینہ محفوظ رہے، مہاجرین محفوظ رہیں، انصار محفوظ رہیں، دشمنوں کی یلغار نہ ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ایک ٹکڑی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 12 افراد کی وادی نخلہ کو روانہ کی گئی۔ وادی نخلہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ یہ حضرات وہاں پر تھے، اتفاق سے عمرو بن الحضرمی کا ایک قریش کا ایک قافلہ جس میں یہ شخص عمرو بن الحضرمی بھی ہے، یہ وہاں سے گزرا اور ان کی نوک جھوک اور اس کے بعد جھڑپ ہو گئی، اور اس جھڑپ میں یہ شخص عمرو بن الحضرمی وہ مارا گیا۔ یہ وقت جو تھا یہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا تھا اور بالکل آخری ایام تھے، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ 4 مہینے آپ کو معلوم ہے کہ وہ محترم مہینے سمجھے جاتے تھے جس میں کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، اس میں رجب ہے اور محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے تھے۔ بہرحال تو اب یہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا اور اتفاق سے رجب کی تاریخ شروع ہوئی نہیں ہوئی، لیکن یہ بات پھیل گئی کہ وہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور رجب کے مہینے میں یہ قتل ہوا ہے، اور یہ تو بہت بڑی عیب کی بات سمجھی گئی۔ بس ایک تو قتل اور پھر رجب میں اس کو پر بڑا ہنگامہ ہوا، مشرکین نے واویلا شروع کر دیا اور ان کو ایک اچھا موقع مل گیا۔ ایک طرف تو یہ ہوا انہوں نے پورے عرب میں آگ لگا دی کہ محمد اور اس کے رفقا وہ تو محترم مہینوں کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے، وہ مال غنیمت بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں، بھائی تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ یہ جھڑپ ہو اور اس طرح سے قتل و قتال ہو جائے، اور یہاں تک کہ پھر آپ نے اس مال غنیمت کو قبول بھی نہیں فرمایا۔ تو ایک طرف تو یہ بات رہی، اس موقع سے مشرکین نے ایک وفد بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ کہ ایسا کیوں ہوا، اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سوال کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کر لیں کہ یہ ہوا تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ تو یسألونک سے سوال کرنے والے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان الشہر الحرام، محترم مہینے کے متعلق، اور یہ جو محترم مہینہ ہے خاص طور سے یہ رجب کا مہینہ تھا، یعنی اس رجب کے مہینے کے متعلق سوال کیا گیا۔ کس چیز کا سوال کیا گیا اس کو آگے ذکر کیا، قتال فیہ، قتال یہ شہر الحرام کا بدل اشتمال ہے، یعنی گویا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یوں ہوا یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، جو آپ سے محترم مہینے میں قتال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان کو جواب دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا قل قتال فیہ کبیر، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا وصد عن سبیل اللہ سے۔ ایک جواب ہے، ایک جواب تو بالکل تحقیقی ہے اور بدیہی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جو بات کہی گئی ہے کہ قتال فیہ کبیر، اس میں یعنی اس مہینے میں قتال، جنگ و جدال، یہ کبیر، بڑا جرم ہے، یہ بات قرآن نے کہی۔ لیکن پھر ایک الزامی جواب ان کو دیا گیا، یہ قتال اپنی جگہ پر بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ اللہ کے راستے سے مراد
ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کا راستہ یعنی اسلام سے روکنا، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، بہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، والمسجد الحرام کا عطف سبیل اللہ پر ہے، یعنی وصد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روکنا شروع کر دیا تھا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے باشندوں کو اس سے نکالنا، یعنی مسجد حرام کے باشندوں کو، محمد رسول اللہ اور آپ کے اصحاب جو اس کے باشندے ہیں، اس کے اہل ہیں، ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا اور ان کو نکالنا، اکبر کا مطلب ہے کہ اعظم ذنبا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بات کہی، یہ قتل ہوا ہے، یہ گناہ کی چیز ہے، لیکن یہ جو جرائم ہو رہے ہیں یہ اس سے بھی سنگین ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ آگے بیان کیا، والفتنة اکبر من القتل۔ الفتنہ پر جو آپ الف لام دیکھ رہے ہیں یہ عہد کا ہے، یعنی فتنہ، یہ جرائم جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کو بڑھاوا دینا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، یہ جرائم اکبر، زیادہ سنگین ہیں من القتل، اس قتل سے۔ القتل پر بھی جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، یعنی جو ایک فرد کا اور یہ چند افراد کا قتل ہوا ہے، یہ اس سے زیادہ یہ سنگین جرائم ہے۔ بہرحال اس طور پر وہ مسلمان جن کو یہ خیال تھا کہ یہ بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی گئی کہ یہ کوئی اتنا بڑا پاپ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ فریق مخالف اس سے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ آگاہ کر دیا گیا کہ یہ دشمنان اسلام اب برابر تمہیں ستاتے رہیں گے، اس لیے تمہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، حتیٰ یہ تعلیلیہ ہے، اور حتیٰ تعلیلیہ جو ہوتا ہے یعنی جس کا ترجمہ ہم غرض سے کر سکتے ہیں، تاکہ سے کر سکتے ہیں، وہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے تاکہ تمہیں پھیر دیں، حتیٰ یردوکم عن دینکم، تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ آگے جو حالات سنگین ہوں گے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ حالات پیش آئیں گے، اور تاریخ نے بتایا کہ جو بات قرآن مجید نے کہی وہ حرف بحرف بالکل سچی ہوئی، برابر حق کی طاقت کو روکنے کے وہ در پہ رہے، اور یہاں تحدید کر دی گئی، آگاہ کر دیا گیا، دیکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور وہ مرا اسی حال میں، یعنی اس کو موت آئی اسی حال میں کو کافر رہا، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکرت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کار خیر کیے ہیں، اچھے کام کیے، اب ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی کوئی صلہ نہیں، آخرت میں بھی ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کریں گے، جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی، حق کی معرفت عطا فرمائی تھی، جب انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا ہے تو پھر وہ سب سے بڑی سزا کے مستحق ہو جائیں گے، اور وہ سب سے بڑی سزا یہ ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس جو بھی اللہ کے دین سے بغاوت کرے گا، اللہ کے دین سے دور رہے گا، اس کی یہی سزا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ
جو اس آسمان کا خالق ہے، جو اس زمین کا خالق ہے، جو اس پوری ساری انسانیت کا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اب اس سے روگردانی، اس سے اعراض، اس کا انکار، تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھے، ان اللہ کے بندوں کو تو بڑا احساس تھا اس بات کا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہماری باز پرس ہو جائے اور اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ ان کو تسکین دی گئی اور قیامت تک کا ایک ضابطہ بھی بیان کر دیا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، کوشش کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ بس جو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ایسے عظیم کام انجام دیتے ہیں، ایمان کے، اللہ کے راستے میں ترک وطن کے، ہجرت کے اور مسلسل جانفشانی اور کوشش کے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا، رحمت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، بتقاضۂ بشر ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف کرے گا۔ رحیم، واللہ غفور رحیم، اور ان پر مزید رحمت نچھاور کرے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جان نچھاور کریں گے، مال کی قربانی دیں گے اور مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی، وہی دنیا میں سعادت مند ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے قرب سے نوازے جائیں گے۔ آمین۔